محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری شادی کم سنی میں ہو گئی تھی اور آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ میرا شوہر تو معصوم سا تھا مگر میری ساس محلے کی مشہور دائی تھی۔ وہ کمرے میں آتے ہی مجھے گھور کے دیکھنے لگی۔ میں ڈر رہی تھی، ساس کو کچھ شک سا ہو گیا۔ وہ میرے لیے دودھ کا گلاس لائی اور پیار سے بولی، بہو اسے پی لو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جیسے ہی دودھ پیا تو مجھے نیند آ گئی۔ آدھی رات مجھے گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ جوں ہی آنکھ کھولی تو میری ساس کسی کو بھی بتائے بغیر عمیر اپنا چہرہ رومال سے چھپائے سمیرہ کو اپنے ساتھ لے ڈاکٹر کے پاس لایا تھا۔ کوئی اسے دیکھ نہ لے اس لیے بار بار اپنا رومال اپنے منہ پر صحیح کرتا اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ اس سے پہلے یہ بات سب کو پتہ چلتی وہ اس بدنامی کی وجہ کو ہی جڑ سے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ محبت اس نے کر لی تھی لیکن اس گناہ کو کیسے قبول کر لیتا؟ وہ اسے جیسے دنیا میں لانا نہیں چاہتا تھا۔ عمیر نے 1000 بار اس سے پوچھ چکا تھا کہ یہ کس کا گناہ ہے، لیکن ہر بار کی طرح وہ رو کر ایک ہی رٹ لگاتی ہے کہ یہ اسی کا بچہ ہے۔ اب وہ کوئی پاگل تو نہیں تھا جو اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا، جبکہ اس بات کا گواہ وہ خود ہی تھا کہ وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، لیکن وہ اس کی محبت تھی، اس لیے کوئی غلط قدم نہیں اٹھا کر اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لیے 1000 بار پوچھا سوال ہر بار اس کے ذہن میں آتا تھا، یہ کس کا گناہ اپنی کوکھ میں پال رہی ہے۔ وہ خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کا یہی ڈر عمیر کو پختہ یقین دلا رہا تھا۔ اپنی باری آنے پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیبن میں داخل ہوا اور سارا مسئلہ ڈاکٹر صاحبہ کے گوش گزار کر دیا۔ ابھی شادی ہوئی 2 مہینے ہوئے ہیں اور اس سے حمل ہو گیا ہے۔ یہ ابھی خود کو نہیں سنبھال پا رہی، بچہ کیسے سنبھالے گی؟ اس لیے آپ اس کا کوئی حل بتا دیں۔ وہ ڈاکٹر سے رائے لینا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی اپنی کوئی بات رکھنا چاہتا تھا، جبکہ لیڈی ڈاکٹر یہ سب سن کر حیران و پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے کوئی صرف جلدی حمل ٹھہرانے پر ایسی بات کر سکتا ہے۔ لیکن اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ ایسے کیسز اکثر آتے رہتے ہیں۔ دیکھیے تو اس کی عمر اتنی کم ہے، اوپر سے اسے حمل ٹھہر گیا ہے۔ اس کی حالت پہلے ہی اتنی نازک ہے، عمر اس کی ابھی 18 سال بھی نہیں ہوئی۔ اس کی جان کو تو پہلے ہی خطرہ ہے، اور اس بات کا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سیدھا کیس بنے گا اور بدنامی الگ سے۔ اس لیے بہتر ہے اسے اچھی خوراک دو، خوش رکھو۔ اس بچے کی پیدائش کے بعد 2 سال کا وقفہ کر لینا۔ لیڈی ڈاکٹر کی باتیں سن کر وہ اب خود بھی سخت پریشان ہو گیا تھا، اس لیے اس کی فیس دیتے سمیرہ کا ہاتھ سختی سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ گھسیٹتے ہوئے گھر لے آیا تھا۔ غصے سے دروازہ کھولتے ہی اس نے کنڈی چڑھا کر اسے بالوں سے دبوچتے پھر سے پوچھا تھا، بتا کس کمزاد کا گناہ اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہو؟ سمیرہ ڈر سے اسے نظر بھی نہیں ملا پا رہی تھی، بس اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بار بار معافی مانگتے ایک ہی بات کو دہرا رہی تھی، یہ تیرا ہی خون ہے۔ عمیر گاؤں کا محنتی اور خوش اخلاق لڑکا تھا۔ گاؤں میں مشکل سے 5 جماعتیں پڑھ کر وہ اردو پڑھ لیتا تھا، اور یہی اس کی مشہوری کی خاص وجہ بھی تھی۔ جس کی بھی چٹھی آتی وہ پڑھ کر سناتا، ساتھ اپنی زمین پر کھیتی باڑی بھی کرتا۔ ماں اس کی محلے بھر کی خبریں یہاں سے وہاں کرنے میں وقت گزار دیتی۔ باپ تو جورو کا غلام تھا، مجال جو اس کی بیوی کے آگے زبان بھی کھولے، لیکن عمیر دب کے رہنے والوں میں سے نہیں تھا اور وہ دبانے والوں میں سے ہے۔ مجال ہے جو اس کی کسی بات سے کوئی اتفاق نہ کرے۔ کھیڑی باٹی کرتے ہوئے اس کی نظر اکثر بھٹک کر سامنے کچے مکان کی طرف جاتی، جہاں اتنی کڑی دوپہر میں سمیرہ روز کپڑے پھیلانے آتی تھی اور وہ کام کرتے اس کا دیدار کرتا رہتا تھا، جبکہ سمیرہ تو اس کی طرف دھیان بھی نہ دیتی تھی، اور اگر نظر پڑتی بھی تو غصے سے گھورتی، اور تھوڑی دیر میں ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا اور وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کرتے، اور یہاں عمیر کا خون کھول اٹھتا۔ ارسلان سمیرہ کا خالہ زاد تھا جسے وہ پسند کرتی تھی، کچی عمر کی پسند تھی، اسے بہت اچھا لگتا تھا ارسلان سے باتیں کرنا۔ پچھلے 4 مہینوں سے یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ عمیر کو تو سمیرہ پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی اور اس کی ناک چڑھانے والی عادت اسے اور اس کی طرف مائل کر دیتی تھی، لیکن پچھلے 1 مہینے سے اس کا یوں چھت پر بیٹھ کر ہنس ہنس کر باتیں کرنا اور سدرا کی نظروں میں پسندیدہ کے رنگ کے عمیر کو ایک فیصلہ لینے پر مجبور کر چکے تھے۔ اس نے فیصلہ لے بھی لیا تھا اور اپنی ماں کو جا کر سمیرہ کا بتا دیا کہ اس کے گھر رشتہ بھیجنے کو کہا تھا۔ اس کا اٹل فیصلہ جان کر اس کی ماں بھی خاموشی سے رشتہ لے کر سمیرہ کے گھر چلی گئی تھی۔ عزیز سمیرہ کا باپ جو پہلے ہی عمیر کو پسند کرتا تھا،
اس نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ رشتے کی وہ کیوں حامی نہ بھرتا؟ گاؤں بھر کے سب سے مشہور لڑکے کا رشتہ آیا تھا، جو محنتی بھی تھا، اچھا خاصا کما بھی لیتا تھا، اور اس سے سمیرہ کی شادی کر کے عزیز کی کتنی عزت بڑھ جانی تھی۔ یہ سوچتے اس نے کچھ ہی دنوں میں سمیرہ کا نکاح بھی پڑھا دیا تھا۔ عمیر بہت خوش تھا، اسے اپنی منچاہی بیوی مل گئی تھی، آج وہ اس کی ہو گئی تھی، اور اسی خوشی میں وہ سمیرہ کی خالہ زاد ارسلان کی حرکت فراموش بھی کر گیا تھا، کیونکہ ارسلان کافی دیر سے سمیرہ کو اشارہ کر رہا تھا اور اس نے سمیرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، تو سمیرہ بھی ارسلان کو چھوڑ کر عمیر کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی، لیکن صبح عمیر کا مزاج اسے اکھڑا اکھڑا محسوس ہوا۔ وہ پریشان ہو گئی کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ جو میری محبت کا دم بھرتا تھا، اب اچانک اسے ایک ہی رات میں اس کی محبت کہاں چلی گئی؟ پھر ساری باتوں کو پرے رکھتے ہوئے وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دنوں تک عمیر کا رویہ ویسے ہی تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا ہی ہوتا گیا۔ اب وہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ اس کی شادی کو دوسرا مہینہ ہونے والا تھا اور سمیرہ کی حالت خراب رہنے لگی تھی۔ کبھی سر میں شدید درد رہتا تو کبھی الٹی کر دیتی، ساری رات اس کا سر دباتا۔ ایک دن جب طبیعت زیادہ بگڑی تو عمیر کو جو شک پہلے سے ہی تھا، اسے خفیہ طور پر دور کسی دائی کے پاس لے گیا تھا۔ جب اس نے سمیرہ کو امید سے ہونے کی خبر سنائی تو وہ ڈرتی ہوئی عمیر کی طرف دیکھنے لگی، جو اس کا ڈر دیکھ کر وہ خفا ہو گیا اور اسے گھر لے کر آیا۔ اب اس کے یہاں تو ایک جان پہچان بھی تھی، اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو اس کے لیے مصیبت بن جاتی، اور وہ تب کیا کرتا؟ یہ سب سوچتے ہی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تھی، جس پر وہ عمل کرتے ہوئے کسی کو بھی بتائے بغیر عمیر اپنا چہرہ رومال سے چھپائے سمیرہ کو اپنے ساتھ لے کر گاؤں سے تھوڑی دور ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لایا، تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ اس لیے بار بار اپنا رومال اپنے منہ پر صحیح کرتا۔ وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا تھا، اس سے پہلے یہ بات سب کو پتہ چل جاتی، اور وہ اس بدنامی کی وجہ سے کو جڑ سے ہی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ محبت اس نے کر لی تھی، لیکن وہ اس گناہ کو کیسے قبول کر لیتا؟ اسے وہ دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ عمیر ہزار بہا اس سے پوچھ چکا تھا کہ یہ کس کا گناہ ہے، لیکن ہر بار کی طرح وہ رو کر ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ اس کا بچہ ہے۔ اب وہ کوئی اور پاگل تو نہیں تھا جو وہ آنکھیں بند کر کے اس بات پر یقین کر لیتا، جبکہ اس بات کا گواہ وہ خود تھا کہ وہ پڑھی لکھی ہوئی لڑکی ہے، لیکن وہ اس کی محبت تھی، اس لیے کوئی غلط قدم نہیں اٹھا کر اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لیے ہزار بار کا پوچھا سوال ہر بار اس کے ذہن میں آتا تھا، یہ کس کا گناہ ہے؟ اپنی کوکھ میں پال رہی ہے۔ وہ خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کا یہی ڈر عمیر کو پختہ یقین دلا رہا تھا۔ اپنی باری کا آنے پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیبن میں داخل ہوا اور سارا مسئلہ ڈاکٹر صاحب کے گوش گزار کر دیا کہ ابھی شادی ہوئی 2 مہینے ہوئے ہیں اور اسے حمل ہو گیا ہے، یہ ابھی خود کو نہیں سنبھال پا رہی، یہ بچہ کیسے سنبھال لے گی؟ آپ اس کا کوئی حل بتا دیں۔ وہ ڈاکٹر سے رائے لینا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی اپنی کوئی بات رکھنا چاہتا، جبکہ لیڈی ڈاکٹر یہ سب سن کر حیران ہو گئی کہ یہ کیسے کوئی صرف جلدی حمل ٹھہرنے پر ایسی بات کر سکتا ہے، لیکن اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ایسے کیسز اکثر آتے رہتے تھے۔ دیکھیں، ایک تو اس کی عمر اتنی کم ہے، اوپر سے اسے حمل ٹھہر گیا ہے، اس کی حالت پہلے ہی اتنی نازک ہے، عمر اس کی ابھی 18 سال بھی نہیں ہوئی، اس کی جان کو تو پہلے ہی بہت زیادہ خطرہ ہے، اور اس بات کا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سیدھا سیدھا کیس ہوگا اور بدنامی الگ سے۔ اس لیے بہتر ہے اسے اچھی خوراک دو، خوش رکھو، اور اس بچے کی پیدائش کے بعد تم 2 سال کا وقفہ کر لینا۔ باتیں سن کر اب وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا، اس لیے اس کی فیس دیتے سمیرہ کا ہاتھ سختی سے پکڑتے ہوئے اپنے ہاتھ سے گھسیٹتا ہوا گھر لے آیا تھا۔ دھڑے سے دروازہ کھولتے ہی اس نے کنڈی چڑھا کر اس کے بالوں کو دبوچتے پھر سے پوچھا تھا، بتا کس کم ذات کا گناہ اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہو؟ سمیرہ ڈر کر اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، بس اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بار بار معافی مانگتی، ایک ہی بات دہرا رہی تھی، یہ تیرا ہی خون ہے۔ عمیر اس پر ایک نفرت بھری نظر ڈالتے ہی خود باہر چلا گیا تھا۔ وہ عمیر کو مرنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتا تھا، وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، لیکن وہ اس بچے کو نہیں اپنانا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اسے کبھی باپ کا پیار نہیں دے گا، اور اس کے پیدا ہوتے ہی اپنے اصل سلطان کو اس دنیا میں لے آئے گا اور اس سے بہت زیادہ پیار کرے گا۔ اس نے نہیں بتایا کہ یہ کس کا گناہ تھا۔ عمیر کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ ضرور ارسلان کی ہی اولاد ہے، لیکن اب
اس کی اولاد بھی اس سے دور رکھے گا، اس کو اس کے گھر میں لاوارثوں کی طرح رکھے گا۔ ارسلان کا بدلہ اب وہ اس معصوم بچے سے لینے کا سوچ چکا تھا جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ اب تو عمیر کا روز کا کام بن گیا تھا۔ آتے جاتے وہ سمیرہ کو یہی طعنہ دیتا کہ اپنے یار کی اولاد کو پیٹ میں رکھا ہے تو اب نخرے نہ کر اور گھر کے سارے کام بھی کر۔ وہ بھی خاموشی سے سارے کام کرتی رہتی تھی۔ یہ بات عمیر کو اور اشتعال دلائی تھی کہ وہ آگے سے کچھ کہتی بھی نہیں تھی۔ یہ 9 مہینے کس طرح اس نے گزارے یہ وہی جانتی تھی۔ پھر احمد کی پیدائش پر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ عمیر کے ماں باپ بھی ہر کہیں مٹھائی بانٹ رہے تھے۔ اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ عمیر تھا۔ سمیرہ جب بھی احمد کی طرف دھیان دیتی تو عمیر اسے اپنے کاموں میں لگا دیتا تھا۔ اس نے ایک بار بھی احمد کو اپنی باہوں میں نہیں لیا تھا اور نہ اسے باپ کی شفقت اور باپ کا پیار ایک بار بھی محسوس نہیں کروایا تھا۔ اس لیے احمد بھی اس سے مانوس نہیں ہوا تھا۔ اب بھی کمرے میں اس سے کہ رونے کی آواز صاف باہر آ رہی تھی، لیکن عمیر نے سختی سے منع کیا تھا کہ پہلے میرے پاؤں دباؤ پھر اندر جانا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاؤں دباتی بار بار کمرے کی طرف دیکھ کر رہی تھی جہاں اس کا لخت جگر بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر زار و قطار رو رہا تھا۔ جیسے ہی عمیر کی آنکھ لگی وہ فوراً اندر گئی اور تڑپ کے اپنے بیٹے کو خود سے لگاتی اس کی خوراک دینے لگی، لیکن اسے دل میں عمیر سے سخت نفرت بھی محسوس ہوئی اور خوف بھی۔ اب وہ عمیر کے آنے سے پہلے ہی احمد کو اس کی خوراک دے دیتی، لیکن پھر بھی اسے ضد کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اب تو سمیرہ کو بھی ان سب کی عادت ہو گئی تھی۔ اس کی جان خلاص سے تب ہوئی جب اسے 1 سال بعد پھر سے امید سے ہونے کی خبر ملی۔ اب تو عمیر کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ خوشی سے سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی تھی۔ سب اسے پاگل کہہ رہے تھے۔ یہ باولا تو ایسے خوش ہو رہا ہے جیسے اس کی پہلی اولاد ہو۔ اب ان کو کیا پتہ تھا کہ واقعی جو اس کی پہلی ہی اولاد آنے والی تھی۔ خیر سے اس نے اس بار ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ عمیر کی ماں نے تو ناک چڑھایا بیٹی کی پیدائش پر، لیکن عمیر تو نمرہ سے پیار کرتے نہ تھکتا تھا۔ وہ اس کی اپنی اولاد تھی، اس کا اپنا خون، وہ کیوں نہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا، اس کا خیال رکھتا۔ وہ جب بھی گھر آتا نمرہ کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آتا، اور احمد جو بھاگ کر باپ کے پاس آتا تھا اسے یوں ہی وہاں چھوڑ کر نمرہ کو گود میں لے لیتا تھا اور اس سے منہ موڑ لیتا تھا۔ سمیرہ خون کے آنسو پی کر رہ جاتی اور اپنے 2 سالہ بیٹے کو یوں دیکھ کر اب وقت کے ساتھ ساتھ سمیرہ بھی احمد سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ یہ ہے ہی منحوس، جس کے آنے کی خبر سنتے ہی اس کا محبوب شوہر اس سے دور ہوا تھا، اور اب بھی کبھی کبھار جھگڑا اٹھتا تو احمد کے کسی سوال یا ذات پر آ کے رک جاتا تھا۔ وہ ماں تھی، پوری طرح لاپرواہ نہیں ہو سکتی تھی۔ آخر احمد اس کا اپنا خون تھا اور اس کی پہلی اولاد جسے اس نے بہت مشکلوں سے پیدا کیا تھا۔ عمیر پھر سے سکا ہو گیا تھا۔ اب اس کا رویہ احمد کے ساتھ اگر اچھا نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا۔ وہ ایک بچے سے بدلہ کیا لیتا؟ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ارسلان کی اولاد ساری سہولیات ہوتے ہوئے بھی اس سے دور رہے، بلکہ یوں ہی بغیر باپ کے رہے۔ سمیرہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹے سے نوازا۔ وہ تو پوری طرح اپنے بچوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ گھر کے کام اور پھر بچے، کبھی کبھی جب چڑ جاتی تو ایک لگا دیتی۔ سب سے زیادہ جو اس کے عتاب کا نشانہ بنتا تھا وہ احمد ہی تھا۔ احمد کی طبیعت اب اچانک سے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ 5 سال کا بچہ کوئی ضد نہیں کرتا تھا، مار کھا کر ایک کونے میں جا کر رو لیتا تھا، حسرت سے اپنے بہن بھائیوں کو کھیلتے اور نئے کپڑے پہنتے دیکھتا تھا۔ عمیر کو اس حالت میں دیکھ کر کبھی کبھی افسوس ہوتا، لیکن تھوڑی دیر میں وہ پھر سے اس کی ذات سے لاپرواہ ہو جاتا تھا۔ سمیرہ کے یہاں ایک اور بیٹی آئی تھی۔ اب اس کے 4 بچے تھے۔ وہ سارا دن کام کرتی رہتی، بچوں کو دیکھتی۔ عمیر کام سے آتا تو وہ بچوں کو سنبھال لیتا۔ عمیر پھر سے پہلے والا عمیر بن گیا تھا۔ اپنی محبت کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کی وہ بھیانک سے سیاہ باب کو بند کر چکا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب احمد 8 سالہ بیمار ہوا تو طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اب تو سمیرہ بھی پریشانی سے اسے کبھی کسی طبیب کے پاس لے جاتی تو کبھی کسی حکیم کے پاس۔ جب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی کہ وہ سوکھ کر ہڈیوں کی طرح ہو گیا تو خوف خدا کرتے اس نے ترس کھاتے احمد کو اپنے ساتھ لیا اور کراچی آ گیا تھا۔ باقی بچوں کو وہ گھر دادا دادی کے پاس چھوڑ کر آئے تھے۔ یہاں بڑے ہسپتال میں جب اسے لایا گیا
تو بچے کی اس حد تک خطرناک حالت دیکھتے اسے فوراً داخل کر لیا گیا اور عمیر سمیرہ کو اچھی خاصی باتیں سننے کو مل گئی تھیں۔ کیا یہ آپ کی اپنی اولاد ہے جو اس طرح کا سلوک کیا آپ لوگوں نے؟ اگر ابھی بھی کوئی دیر کر دیتے تو یہ بچہ مر جاتا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عمیر نے سوچا تھا مر ہی جاتا، لیکن پھر اپنی سوچ کو جھٹک کر وہ ان کی باتیں سننے لگا جو اب ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہے تھے۔ عین ان کے اندازے کے مطابق احمد کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جس کے لیے وہ ایلوئی ڈیوائسز جیسا لفظ استعمال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا اگر وقت پر ہمیں اس کا بون میرو نہ ملا تو بچہ جان سے جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے تمام اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے تھے، اور اگر مکمل طور پر انہوں نے کام کرنا بند کر دیا تو اسے موت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اور اب وہ وقت دور نہیں جب وہ سب نکارہ ہو جاتے۔ بون میرو کی خرید جتنی ڈاکٹر صاحب نے بتائی تھی اتنا تو وہ ساری زندگی بھی کما لیتا تو بھی اتنا پیسہ نہیں آتا۔ اس کے اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ خرید سکے۔ وہ اس وقت اس کے میچ کا کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا ماں باپ کا یا بہن بھائی کا میچ کر سکتا ہے۔ بچے تو ان کے سارے چھوٹے تھے، باقی بچے وہ دونوں۔ خود سمیرہ کو دیکھ کر ہی ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا تھا۔ اب وہ زبردستی عمیر کو اپنے ساتھ ٹیسٹ کروانے کے لیے لے کر گئے تھے۔ ایک طرف سے عمیر خوش ہی تھا کہ اب اس کا تو میچ کرنا نہیں تھا، اب سمیرہ کو اسے سچ بتانا ہی پڑے گا، اور جب تک وہ بتائے گی تو ارسلان دوسرے شہر سے آئے گا، تب تک تو احمد اس دنیا سے ہی۔ اپنی سوچوں میں گمسم آرام سے ٹیسٹ کروا کر بینچ پر بیٹھا ہوا تھا جب ڈاکٹر صاحب دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے اور خوشی سے اسے یہ بتایا کہ اس کا بون میرو اس کے بیٹے کے ساتھ میچ کر گیا ہے، اس لیے اب جلدی سے ان کے ساتھ چلیں۔ عمیر یہ سب سنتے ہی یوں ہو گیا مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا مطلب پچھلے 8 سال سے وہ جس سے نفرت کرتے چلے آیا تھا، جس کو کمتر، نیچ اور ناجائز کہتے آیا تھا، وہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ سب سوچوں کے درمیان کا پروسیجر ختم ہو گیا، اسے پتہ بھی نہیں لگا، لیکن بون میرو ملنے کے باوجود بھی ڈاکٹر صاحب نا امید نظر آ رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے پاس مسجد میں گیا تھا، وضو کرتے رب کے آگے گڑ گڑا کر رہا تھا، اسی بیٹے کے لیے جس کی تھوڑی دیر پہلے خود سے جان چھوٹ جانے کی دعا کر رہا تھا۔ یا اللہ مجھے گناہ گار کو معاف کر دے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اپنی بیوی کے کردار پر شک کیا، اپنے ہی بچے کو اس کے باپ کے ہوتے ہوئے یوں ہر چیز سے دور رکھا، اسے ہر ایک چیز کے لیے ترس آتا رہا۔ یا میرے رب میرے گناہوں کی سزا اس معصوم کو نہ دے، بس ایک بار اسے ٹھیک کر دے، میرے مولا ایک بار اسے ٹھیک کر دے، میں زندگی بھر تیرے یہ احسان نہیں بھولوں گا، میں سمیرہ سے بھی معافی مانگ لوں گا، بس میرے بچے کو بچا لے میرے مولا۔ اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو کر وہ اپنی ہوئی ہر زیادتی کا اعتراف کر رہا تھا۔ بے شک وہ ذات معاف کر دینے والی ہے۔ جب واپس آیا تو اسے خوشی کی خبر دے دی گئی کہ اس کا بچہ اب خطرے سے باہر ہے، لیکن اس میں کچھ نمایاں معذوریاں پائی جائیں گی، جیسے اچانک سے اسے کسی بھی وقت جسم میں درد اٹھ سکتا ہے، سانس اس کا پھولنے لگے گا، اس لیے وہ زیادہ دوڑ نہیں سکتا، بال بھی اس کے جھڑیں گے یا شاید پھر ہوں ہی نہ، اور نظر بھی کمزور ہوگی۔ اس سے بڑی اور کیا سزا اسے ملنی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی پہلی اولاد معذوری کے اس دہانے پر کھڑی تھی، لیکن اس نے توبہ کر لی، اب وہ اپنا سارا وقت احمد کو ہی دے گا۔ اس کی ہر خواہش اس کے بولنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا تھا۔ احمد بھی پہلے کی طرح سب کے ساتھ بولنے لگا تھا، لیکن جب اس کی کھانسی شروع ہوتی تو وہ اس کے آنسو نکل آتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نارمل ہوتا تو چشمہ صحیح کرتے پھر سے مسکرا دیتا تھا، لیکن عمیر تو مسکرا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ سمیرہ سے بھی وہ معافی مانگ چکا تھا۔ سمیرہ نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ ارسلان کو پسند ضرور کرتی تھی، لیکن تب کچی عمر تھی، اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن جب تم نے شادی ہوئی تو میری شادی میں بس تم ہی تھے، لیکن پھر ایک غلط فہمی کی وجہ سے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ یہ بات بھی ان ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے پتہ لگی تھی کہ پہلی رات جو واقعہ ہوا تھا۔ آج کل وہ بہت عام ہے، لڑکیاں کبھی اچھل کود کرتی ہیں یا وزن اٹھاتی ہیں تو ان کا پردہ بکارت ٹوٹ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو یہاں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ اس تحریر میں آپ کو اس طبقے کی سوچ دکھاتا ہوں کہ شادی اور بیوی کو یہ کیا سمجھتے ہیں۔ ایک ایسی قسم جو شادی کی پہلی رات خون نہ نکلنے پر اپنی بیوی کو چالو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔
حالانکہ یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جن کی ساری عمر غلط کاریوں میں بھی گزری ہے، اب شادی ہوئی تو ان کے نزدیک بیوی سیل پیک ہونی چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے جو معیار طے کیا ہے وہ ہے خون کا نکلنا۔ ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بچپن یا لڑکپن میں کھیل کود کے دوران یا سیڑھیاں پار کرتے یا رسا کودتے ہوئے، سائیکل چلاتے ہوئے وہ باریک سی جھلی جس کے ہٹنے سے خون نکلتا ہے وہ جھلی پھٹ سکتی ہے۔ لہٰذا اگر پہلی رات خون نہیں نکلا تو یہ لازمی نہیں کہ آپ کی بیوی بد کردار ہے، یا اگر خدا نہ خواستہ وہ پہلے کسی سے ایسا عمل کروا چکی ہے تو وہ جانے، اللہ جانے، وہ آپ کو جواب دے آپ کے نکاح میں آنے کے بعد کی ہے، پہلے کی نہیں۔ پہلے کے بارے میں آپ کو اتنے شکوک و شبہات تھے تو تفتیش کر کے شادی کرتے نا، اب کیوں اس کا جینا حرام کرو گے؟ سب سے بڑی بات، کیا تم خود کنوارے ہو؟ یہ سن کر عمیر کو اپنی سوچ پر بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ وہ سمیرہ کے سامنے سخت شرمندہ تھا، لیکن اب بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس سے بیٹے کو یہ مہلک بیماری نہ ہوتی تو کیا اسے پتہ لگتا کہ یہ اس کی اولاد ہے؟ اسے یہ سوچ کر سخت پشیمانی ہوتی تھی، خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔